السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ تمامی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے جو یک و تنہا اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ ان گنت بے شمار درود و سلام سب سے آخری نبی سید المرسلین شافی محشر ساقی کوثر احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ 25 فروری 2018 گوریگاؤں ممبئی کے اندر آج یہ پروگرام عصر کے بعد سے جو پروگرام چل رہا ہے الحمدللہ مختلف عناوین 2 عنوان آپ کے سامنے آ چکے، 3 عنوان آپ کے سامنے آنا باقی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین جو باتیں ہم یہاں پر کہتے اور سنتے ہیں ان تمام باتوں پر تو ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ان پروگراموں کا یہ مقصد نہیں کہ کس علاقے میں کتنا بڑا پروگرام ہوا، مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کیا سیکھا اور کیا عمل کیا۔ اللہ تو ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین، اس طرح کی جتنی بھی کانفرنس ہوتی ہے اس میں پہلے نمبر پر آنے والے عالم صاحب اور آخری نمبر پر آنے والے سب ایک برابر ہوتے ہیں، سب ایک بات ایک قرآن ایک حدیث بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام کی تقریروں کو سن کر عمل کرنے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما۔ اور اللہ ایک بہت بڑی برائی جو ہم لوگوں چاہے علماء ہو یا عوام ہو جو دلوں میں آ گئی ہے کہ ہم نمبر اسکورنگ کرتے ہیں، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ بانٹتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس جو کمپٹیشن کا سسٹم ہمارے سماج میں بنا لیا گیا ہے اللہ تو ہم تمام کو اس سے محفوظ کر دے۔ اللہ تعالیٰ جو باتیں ہم کہیں اس پر سب سے پہلے خود ہمیں اور تمام سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین تقبل یا رب العالمین۔ عنوان جو مجھے دیا گیا ہے وہ ہے حقوق العباد، بندوں کے بندے پر کیا حق ہوتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو شریعت اسلام نے بنیادی طور پر حقوق کو 2 حصوں کے اندر بانٹا ہے۔ ایک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا حق جو بندے پر واجب ہوتا ہے کہ ہر بندہ بندے ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے چونکہ اسے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے کے بعد زندگی گزارنے کی جتنی نعمتیں اسے ضروری تھی عطا کی، تو ایک بندے کے اوپر یہ واجب ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب کا حق ادا کرے جسے حقوق اللہ کہا جاتا ہے۔ اور اس کو اگر بنیادی طور پر کہا جائے تو اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، کہ وہ اللہ تعالیٰ جو اکیلا اس کائنات کا بنانے والا، وہ اللہ رب العالمین جو بنانے کے بعد چلانے والا، وہ اللہ رب العالمین جو چلانے کے بعد آخرت میں ختم کرنے والا، اس رب پر ایمان رکھا جائے، عقیدہ رکھا جائے، توکل کیا جائے، بھروسہ کیا جائے، ڈر اسی سے ہو، محبت اسی سے ہو، اس کے آگے جھک کر اس سے دعائیں مانگی جائے، اسے حقوق اللہ کہا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو حق واجب ہوتا ہے ایک بندے کے اوپر وہ ہے حقوق العباد، بندوں کے بندے پر حق، کہ اللہ رب العالمین نے اگر مجھے ایک انسان بنایا ہے تو میرے اوپر انسانوں کے کیا حقوق ہیں۔
اگر میں باپ ہوں تو بیٹے کا کیا حق ہے، اگر میں شوہر ہوں تو بیوی کا کیا حق ہے، اگر ماں ہے تو بیٹے کا حق کیا ہے، اگر بہو ہے تو ساس کا حق کیا ہے۔ جتنے بھی حقوق اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اوپر، اس دنیا کے اندر آنے کے بعد، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ہم لوگوں پر جن حقوق کو واجب کیا ان حقوق کو حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ کہ اسلام نے جب بھی بات کی، اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد اگر کہیں بات کی تو حقوق العباد کی بات کی۔ وہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر کئی حقوق کو ایک ساتھ بیان فرمایا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اے لوگوں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اور حق جب ذکر کیا بندوں کا تو کہا ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یتیموں کا خیال رکھو، مسکینوں کا خیال رکھو، پڑوسیوں کا خیال رکھو، میاں بیوی ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ ہر حق جو تم پر بندوں کا واجب کیا گیا ہے اس کو ادا کرو، اس کا خیال رکھو۔ کہ کہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اے لوگوں، یہاں اللہ تعالیٰ کسی قوم سے بات نہیں کر رہا، کسی خاص قوم سے بات نہیں کر رہا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے اے لوگوں سنو، کیونکہ اسلام ایسا مذہب نہیں جو صرف مسلمانوں کے لیے ہے۔ اسلام تو ایک دعوت ہے، اسلام تو ایک منہج ہے، اسلام تو ایک دستور ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ ایک مسلمان دنیا کی ہر قوم تک اس دستور کو پہنچائے۔ اس دستور کے اندر اللہ رب العالمین مسلمانوں سے نہیں، لوگوں سے بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے لوگوں سنو، ہم نے تمہیں ایک مرد آدم سے پیدا کیا، آدم سے ان کی بیوی حوا کو پیدا کیا، اور ان دونوں سے ہم نے کائنات کے اندر مردوں کو عورتوں کو پیدا کیا۔ اے لوگوں اللہ سے ڈرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تم سے رشتہ داریوں کے بارے میں سوال کرے گا۔ اگر تو باپ ہے تو سوال ہوگا، اگر تو بیٹا ہے تو سوال ہوگا، اگر تو شوہر ہے تو سوال ہوگا، اگر تو بھائی ہے تو سوال ہوگا، ایک ماں سے سوال ہوگا، ایک بہن سے سوال ہوگا، ایک بیوی سے سوال ہوگا، ایک بہو سے سوال ہوگا۔ اللہ رب العالمین سب سے حقوق کے بارے میں سوال کرے گا۔ جب تک بندہ اس کا جواب نہ دے دے، اللہ رب العالمین کے سامنے سے وہ ہٹ نہیں سکتا، اسے نجات مل نہیں سکتی۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول ما یقضى بین العباد، کہ رب العالمین کل روز قیامت اپنے حق کے بعد اگر بندوں میں کسی چیز کا سب سے پہلے سوال کرے گا تو وہ خون کے بارے میں سوال کرے گا۔ اس سے مراد کہ بندوں سے بندوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تو نے کیا کیا، کس کے ساتھ کیسا سلوک کیا، کس کی جان پر حملہ کیا، کس کے اوپر کون سا حملہ کیا۔ اللہ رب العالمین بندوں کے حقوق کے بارے میں سوال کرے گا۔ کہ آج ہم میں سے کئی لوگ حاجی صاحب بھی ہیں، 5 وقتہ نمازی بھی ہیں، بڑے خوب مسجدیں بنانے والے، ادارے اور مدرسے بنانے والے ہیں، لیکن اگر حقوق کے پیمانے میں دیکھا جائے تو ادھر گالی دینا، اس سے لڑائی کرنا، اس پر الزام لگانا، اس کی غیبت کرنا، اس کی عزت اچھالنا، اس پر چھیٹا کشی کرنا، اس کو ذمہ دار بنانا، اس کو ہٹانا، غرض یہ کہ ساری زندگی چاہے نماز ختم ہو اس کے بعد، چاہے مجلس ہو اس کے اندر، چاہے شادی بیاہ اس کے اندر، بندوں کے حقوق کو غصب کرنا، بندوں کے خلاف باتیں کرنا ہماری مجلسوں کی عام چیز بنی ہوئی۔ کہ ہم نمازی ہیں صاحب، روزے دار بھی ہیں، حج بھی کرنے جاتے ہیں، اکثر رمضان تو وہیں رہتے ہیں، لیکن جب بات کرتے ہیں تو اس کی عزت کو اچھالتے ہیں، اس کی عزت کو اچھالتے ہیں، اس کی بیٹی پہ الزام لگاتے ہیں، اس کے بیٹے پر الزام لگاتے ہیں۔ یہ ہمارے یہاں کامن بیماری ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے بندہ مومن کے اوپر، مسلمان کے اوپر واجب قرار دیا۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، اگر تو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، اگر تو کلمہ پڑھتا ہے، اگر تجھے لگتا ہے کہ تو مسلمان ہے، تو اس حدیث کو اپنی زندگی کے اندر داخل کر لے کہ مسلمان وہ، صحیح معنوں میں رب کی نظر میں مسلمان وہ کہ جس کی زبان اور ہاتھ پیر سے سارے لوگ محفوظ ہو جائیں۔
کہ وہ اپنی زبان سے کبھی کسی کو تکلیف نہ دے، اپنے ہاتھ پیر سے کسی کو تکلیف نہ دے، جب بولے اخلاق کے طریقے سے بولے، جب بولے محبت والے جملے بولے، جب چلے تو اس کا ہاتھ کسی کو تکلیف نہ دے، جب چلے اس کے بولنے یا اس کے عمل کرنے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ رب العالمین نے اتنا زیادہ ہمیں حقوق العباد کا حکم دیا۔ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے مسلمان، یہ نہ سمجھنا کہ تیرے دنیا میں پیدا ہونے کا مقصد صرف عبادت ہے، کہ تو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج دینے کے بعد یہ مت سمجھ لینا کہ تو چھوٹ جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، الا کلکم راع وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، ہر ایک ذمہ دار ہے، اور کل روز قیامت رب العالمین اس سے اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں سوال کرے گا۔ اگر باپ ہے تو اولاد دے کر اللہ چھوڑے گا نہیں، تو نے اولاد کی کیا تربیت کی اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ اگر تو اولاد ہے تو چھوڑے گا نہیں، تجھ سے ماں باپ کے بارے میں سوال کرے گا۔ اگر شوہر ہے تو بیوی کے بارے میں سوال ہوگا، اگر بیوی ہے تو شوہر کے بارے میں سوال ہوگا۔ غرض یہ کہ اللہ رب العالمین نے ہر انسان کو ذمہ دار بنایا ہے، اور ذمہ داریوں کے بارے میں اس سے سوال ہوگا۔ بنا سوال اور جواب کے اگر انسان سوچے کہ میں جنت میں چلے جاؤں گا تو یہ ممکن ہونے والا نہیں۔ لیکن اگر ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں، جو ہم صبح اٹھنے سے لے کر رات تک کا ہمارا شیڈول ہوتا ہے، اس شیڈول کو دیکھیں تو اس میں کہیں یہ نظر نہیں آتا کہ مجھ سے سوال ہوگا، کہیں یہ نظر نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے بارے میں پوچھے گا، کیونکہ میں دکان جو چلاتا ہوں کسی زمین پر قبضہ کر کے، جس مکان میں رہتا ہوں کسی کے گھر پر قبضہ کر کے، میرے کاروبار کا طریقہ لوگوں کو تکلیف دینا، میرے بات چیت کا انداز ماں باپ کو تکلیف دینا، میں گھر کے باہر 1 بجے تک بیٹھ کر بیوی کے حق کو غصب کرتا ہوں، میں راستہ چلتا ہوں تو پڑوسیوں کے حق کے غصب کرتا ہوں، میں ہر جگہ حقوق کی پامالی کرتا ہوں، اور اس کے بعد مجھے اس کا ڈر نہیں لگتا، مجھے خوف نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ جب مجھ سے سوال کرے گا اللہ تعالیٰ کو میں کیا جواب دوں گا، اللہ تعالیٰ جب حقوق العباد کے بارے میں مجھ سے پوچھے گا میں اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے حق کے اندر ہونے والی کوتاہیوں کو معاف کر دوں گا، لیکن اگر بندے کو تکلیف دی ہے، جب تک کہ بندہ معاف نہ کر دے میں معاف کرنے والا نہیں، ورنہ کل روز قیامت کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من کانت لہ مظلمۃ لاخیہ او عرضہ فلیتحللها من صاحبہ قبل ان یاتی یوم ولا یؤخذ بالدینار والدراہم ولکنها بالحسنات والسیئات فان کان لہ عمل صالح اخذ منہ بقدر مظلمتہ وان لم تکن لہ عمل صالح اخذ من سیئات صاحبہ فحمل علیہ۔ صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کسی نے کسی کے مال یا عزت پر حملہ کیا ہے، مرنے کے پہلے معافی مانگ لو۔ اگر مال پر حملہ کیا ہے مرنے کے پہلے معافی مانگ لو، کہ دکان چلاتا تھا کسی اور کی دکان پر قبضہ کر کے، گھر میں رہتا تھا کسی اور کا مکان تھا، اگر تم نے کسی کے مال پر حملہ کیا ہے مرنے کے پہلے معافی مانگ لو۔ اور کسی کی عزت پر حملہ کیا ہے، یعنی تمہاری زبان چلتی تھی غیبت میں، تم حسد کرنے والے، تم کپٹ کرنے والے، تم چغلخوری کرنے والے، اگر رات دن تو نے کسی کی عزت کو اچھالا ہے تو مرنے کے پہلے معافی مانگ لے، ورنہ کیا ہوگا کل روز قیامت جب اللہ کے پاس جائے گا، اعمال نامہ لے کر جائے گا، نیکیوں پر خوش بھی نظر آئے گا۔ رب العالمین کہتا ہے کہ اس دن جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا تو سب سے پہلے تو برہنہ ہوگا، تیرے پاس پیسہ نہیں، تیرے پاس کوئی دینار نہیں، درہم نہیں، کوئی دنیا کی نعمت نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ جب فیصلہ کرے گا تو رب العالمین کہے گا فیصلہ یہاں پر ہونا ہے، بتا تو نے جس کی عزت پر حملہ کیا ہے دینے کے لیے کیا لے کر آیا ہے۔ رب العالمین کی طرف سے جب یہ سوال ہوگا فرشتے کہیں گے اللہ رب العالمین نے کیا ہے، کہا جائے گا اس کی نیکیاں اٹھا کر اسے دے دو جن کی یہ غیبتیں کرتا تھا، چغل خوریاں کرتا تھا، کہ ہماری مجلس کے اندر تو کامن ہے نا، دیکھو بولنا تو نہیں چاہیے پر ایسا ہے، ایسا بول کے سب بول ڈالتے، بولنا نہیں چاہیے پر اس کے اندر ایسا، اس کے اندر ایسا، سلام پھیرا ہے، ابھی ایک آدمی سنت پڑھ رہا ہے، 2 فرض پڑھ کر بیٹھے ہوئے لوگ وہ سنت والے کی برائی اسی مسجد کے اندر شروع کر دیتے، اور اس کے بعد ہمیں لگتا ہے کہ ہم جنتی ہیں، ہم توحید پرست ہیں، ہم متبع سنت ہیں۔ یاد رکھو کہ یہ کہیں شیطانی دھوکہ نہ بن جائے کہ میں اللہ کا تو بن جاؤں لیکن جب اللہ فیصلہ کرے تو کہے تو بندوں کا نہیں بن پایا۔
تو نے بندوں کے حقوق کو غصب کیا، اور کل روز قیامت جب اللہ کے پاس جاؤں تو اللہ تعالیٰ کہے کہ جس کی عزت پر یہ حملہ کر کے آیا ہے اٹھاؤ اس کی نیکیوں کو اور اس کے بدلے میں ان لوگوں کو دے دو، اور کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ اتنا بدنصیب ہے کہ برائیاں تو بڑی کر کے آیا ہے، بندوں کے حق غصب کر کے آیا ہے، لیکن لے کر نیکیاں بھی نہیں آیا ہے، کہ یہ تو رمضانی مسلمان تھا، فجر صرف رمضان کے اندر پڑھا کرتا تھا، اس کے بعد فجر میں نیند نہیں کھلتی تھی، ظہر میں وقت نہیں ملتا تھا، عصر میں یاد نہیں رہتا تھا، عشاء میں تھکن ہو جاتی تھی، نماز جمعہ پڑھتا تھا، نیکیاں بھی لے کر نہیں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جن لوگوں کے خلاف سازشیں کرتا تھا ان کے گناہوں کو اٹھاؤ اور اس کے اوپر ڈال دو، اور وہ دن کون سا ہوگا؟ کیا آپ نے کبھی قرآن میں نہیں سنا کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یومئذ یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ قیامت کا دن اتنا ہولناک دن ہوگا کہ اس دن باپ بیٹے سے بھاگے گا، بھائی بھائی سے بھاگے گا، کوئی کسی کو دیکھے گا نہیں، کوئی کسی کو ایک نیکی نہ دے گا۔ سوچو اگر اللہ تعالیٰ میری نیکیاں اٹھا کر کسی کو دے دے، اس کے عذاب سے مجھے کون بچائے گا؟ اس عذاب سے مجھے کون محفوظ کرے گا؟ کہ رب العالمین نے جب ہمارے اوپر عبادتیں فرض کی تو عبادتوں کے اندر کہیں نہ کہیں ہمیں حقوق العباد سکھایا گیا، کہ اسلام کے اندر ایک مومن کے اوپر واجب قرار دیا گیا کہ 5 وقت جماعت سے نماز پڑھنا ہے۔ وہ صرف واجب کر کے نہیں چھوڑ دیا کہ واجب کریں گے تو ہو سکتا ہے عمل کرے گا بھی اور چھوڑے گا بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فضیلتوں کو بھی بتا دیا کہ صلاۃ الجماعت، اگر کوئی آدمی جماعت سے نماز پڑھتا ہے تو اکیلے نماز پڑھنے اور جماعت کے درمیان 27 گنا کا فرق ہوتا ہے۔ بتائیے اگر یہ سارے محلے کے لوگ ایک ساتھ نمازی بن جائیں، کیا اللہ تعالیٰ کی قدرت کو زیادہ کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اور بے نمازی ہو جائیں، کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو کم کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ رب العالمین کے اس حکم کا مطلب کیا، اللہ کے نبی کی سختی کا مطلب کیا کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ارادہ کرتا ہوں کہ اپنی جگہ کسی اور کو جماعت سے نماز پڑھانے کا حکم دوں، اور چاہوں ان لوگوں کے گھروں میں جو جماعت سے نماز نہیں پڑھتے لکڑیاں ڈال کر ان کے گھروں میں آگ لگا دوں۔ مقصد کیا تھا؟ کہ ایک محلے کے لوگ ایک ساتھ 5 وقت جب ایک مسجد کے اندر جائیں گے، قدم سے قدم ملائیں گے، صف کے اندر کھڑے ہوں گے، تو چاہے کتنے گلے شکوے ہوں، 5 بار ملنے کی وجہ سے 1 بار نفرت، 2 بار نفرت، 3 بار نفرت، 5 بار جب ایک دن میں ملیں گے تو کہیں نہ کہیں ان کے دلوں کے اندر محبت آ جائے گی۔ ارے ہے میرا بھائی، بول دیا غلط کوئی بات نہیں، اب تو صف میں کھڑا ہو گیا ہے، اب تو پاس میں کھڑا ہو گیا ہے، اب تو چپک کر کھڑا ہو گیا ہے، چاہے جو اس نے کیا، اللہ میں نے اسے معاف کیا اور اسے اپنا بھائی بنا لیا۔ مقصد حقوق العباد تھا کہ رب العالمین نے رمضان میں 1 مہینے تک اگر ہمیں بھوکا رکھا تو مقصد حقوق العباد تھا کہ اے بندہ مومن، تیری جیب میں پیسہ ہے، تیرے گھر میں کھانا ہے، لیکن رب کی رضا کے لیے صبح فجر سے لے کر شام کو مغرب تک تجھے کھانا نہیں کھانا ہے۔ مقصد کیا ہے کہ رمضان کے مہینے میں 1 مہینے تک جب تو بھوکا رہے گا اور اس کے بعد تیرے در پر آ کر کوئی کہے گا بھائی 2 روز سے بھوکا ہوں، اللہ کے نام پر مجھے کھانا دے دو، تجھے تیری رمضان کی بھوک یاد آنا چاہیے۔ میں بھی بھوکا تھا، میں لاغر ہو گیا تھا، میں کمزور ہو گیا تھا، عصر کا وقت آتے آتے تو میری یہ حالت ہو گئی تھی کہ اگر کوئی فون کرتا تو میں فون ریسیو نہیں کرتا تھا، کوئی کام کے لیے کہتا تو میں مغرب بعد بات کرنے کے لیے کہتا تھا۔ اللہ جسم نے ساتھ چھوڑ دیا تھا، طاقت نے چھوڑ دیا تھا، میرے در پر جو آیا ہے، میرے پڑوس میں جو رہتا ہے، میرے محلے میں جو رہتا ہے، 2 روز کا بھوکا ہے، اللہ میرے روزے نے مجھے یہ سکھایا کہ آج سے اپنی طاقت کے مطابق میں غریب کو کھانا کھلاؤں گا۔ کہ میں جب زکوٰۃ ادا کرتا ہوں، زکوٰۃ کا مقصد کیا ہے کہ آپ جا کر مسجد میں لگاتے ہیں، مسجد میں چڑھاوا چڑھاتے ہیں، اللہ رب العالمین کے آگے کوئی آپ چڑھاوا چڑھانے جاتے ہیں، زکوٰۃ کا مقصد یہی بتایا گیا کہ حضرت معاذ ابن جبل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یمن کا گورنر بناتے ہیں تو ارشاد فرماتے ہیں معاذ سن، زکوٰۃ کا مقصد لوگوں کو بتانا کہ تو خذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، انہی کے امیروں سے لینا
اور انہی کے غریبوں کو دینا تاکہ بندوں کے درمیان ڈفرنس ختم ہو جائے، امیری غریبی کا تناسب کم ہو جائے اور آپس میں محبت کا سلوک بن جائے. کہ جب تو حج کرنے گیا، رب العالمین نے حج پر جانے سے پہلے سفید کپڑے والے نیتا جی ہوں گے، بڑے پیسے والے ہوں گے، کالے کپڑے والا مزدور ہوگا، پھٹے کپڑے والا غریب ہوگا، نئے کپڑے والا امیر ہوگا. رب العالمین نے جب تجھے حج پر بلایا، وہاں بلانے سے پہلے تیرے کپڑے اتروا دیے، امیر غریب کو ایک کپڑے میں کر دیا تاکہ تمہارے درمیان کا ڈفرنس ختم ہو جائے اور تم بندوں کی عزت کرنے والے بن جاؤ. کہ جب تو مکہ کے اندر گیا، اس سرزمین پر جب تو پہنچا، تیرے پاس میں چائنا والا ہے، کالا ہے، ایک گورا ہے، ایک ناٹا ہے، ایک لمبا ہے، ہائٹ الگ، زبان الگ، شہر الگ، ملک الگ، سب الگ، لیکن تم سب ایک کلمہ پڑھتے ہو، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. مقصد کہ تو وہاں جب جائے تو کم سے کم وہاں سے تو حقوق العباد کو لے کر آنا کہ اللہ تعالیٰ جب تو مجھے ان 40 دنوں میں ایک کر سکتا ہے، ان 40 دنوں میں لوگوں کا خیال رکھنے والا بنا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے گھر آنے کے بعد میں غریبوں کا مسیحا بن جاؤں گا. اللہ تعالیٰ میں بندوں کے حقوق کو ادا کروں گا. کہ رب العالمین نے عبادتوں کا مقصد حقوق العباد رکھا. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی یحب، تم میں سے کوئی انسان تب تک مومن ہو ہی نہیں سکتا، ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا، اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کے حج، اس کی عبادتیں چاہے کتنی زیادہ ہو، اگر ایمان کو مکمل کرنا ہے تو کب ہوگا؟ کہ جب تو لوگوں کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. ہمارے ابھی رمضان آنے والا ہے نا، بیگم کو ہم کیا کہتے ہیں؟ الماری کھولو، جو کپڑے نہیں پہن سکتا سارے غریبوں کو دے دو، چپل جوتے جتنے ریجیکٹ سارے غریبوں کو دے دو، اور اس کے بعد لگتا ہے میں نے بڑا صدقہ خیرات کر لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حقوق العباد میں کہتا ہوں اس سے باریک بات کی ضرورت ہی نہیں. کہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی انسان تب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی لوگوں کے لیے پسند نہ کرے. کہ میں اچھا کھانا کھاتا ہوں، میں غریبوں کو اچھا کھانا کھلاؤں گا، میں اچھا کپڑا پہنتا ہوں، میں غریبوں کو اچھا کپڑا پہناؤں گا، میں جیسے خود زندگی گزارنا پسند کرتا ہوں اپنے آس پڑوسیوں کے لیے وہی زندگی پسند کروں گا، غریبوں کے لیے وہی زندگی پسند کروں گا. کہ میرے نبی، آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کتاب الادب کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ من نفس عن مؤمن نفس اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ. تم میں سے اگر کوئی انسان کسی مومن سے قربا، کوئی تکلیف کے اندر مومن پریشان ہے، تکلیف کے اندر ہے، اگر دنیا میں ہٹائے گا، میں دنیا اور آخرت کی اس کی ساری پریشانیوں کو ختم کر دوں. من یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ. اگر تم کسی پتنگ دست، پریشان حال، کاروبار میں پریشان ہے، قرضوں میں ڈوبا ہے، اگر کسی ایسے انسان کی مدد کرو گے، میں دنیا اور آخرت کی تمہاری ساری تنگیوں کو دور کر دوں گا. اور اس کے آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ من ستر علی مسلم ستر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ. یہ بڑا مشکل کام ہے، مردوں کے لیے بھی اور خاص طور پر خواتین کے لیے بھی. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اگر دل میں ایمان ہے، یہاں آنے کا مقصد عمل ہے، آپ کا اور میرا تمام کا مقصد اگر عمل ہے، کہ ہم کہتے تو بہت ہے، ہم سنتے تو بہت ہے، اگر عمل کے مقصد سے آئے ہو تو اللہ کے نبی کے اس فرمان کو اپنے دل کے اندر بسا لینا کہ میرے نبی وہ کہ جن کو رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ رب کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یہ نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، یہ نبی جو کہتے ہیں وہ رب کا کلام ہوتا ہے. کہ زبان کی بھی گارنٹی لی گئی ہے، جو کہہ دے وہ رب کا کلام ہوتا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ من ستر علی مسلم ستر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ. اگر تم کسی کے عیب کو، غلطیوں کو، خطاؤں کو دیکھنے کے بعد پردہ ڈالو گے، کل روز قیامت اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں پر پردہ ڈال دیں گے. لیکن ہم تو پردے کھولتے ہیں نا. ہمیں اگر ایک بات کسی کی پتہ چل جائے، ہم 10 اس کے ساتھ لگا کر محفل میں بیان کرتے ہیں. مجھے پتا ہے مکان کیسے بنا، مجھے پتا ہے لون لے کر ہی آیا ہے، گاڑی حرام کے بزنس سے ہی لایا ہے، اتنا کاروبار چل ہی نہیں سکتا، دھوکہ دیتا ہوگا لوگوں کو، اس کی لڑکی ایسا کرتی، اس کا لڑکا ایسا کرتا. کہ ہم لوگوں کے پردے کھولتے ہیں اور اب ہمیں کہتا ہے پردے ڈالو، پردے کھولو مت، پردے ڈالو. اگر کسی میں عیب نظر آتا ہے، خرابی نظر آتی ہے،
کوئی کمی نظر آتی ہے اکیلے میں جاؤ اور اس کی اصلاح کرو کہ بھائی سنو ایسا مت کرو, ایسا کرنا غلط ہے, تمہارا یہ عمل غلط ہے, تمہارا یہ کاروبار غلط ہے. لیکن ہم اس سے نہیں بولتے, باقی سارے محلے سے بولتے ہیں کہ وہ کیا کرتا ہے. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حقوق العباد کی اس سے باریک کیا تعلیم ہوگی کہ ہمارے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی انسان کسی کے عیب کو دیکھنے کے بعد, کسی کی غلطی کو دیکھنے کے بعد, کسی کے گناہ کو دیکھنے کے بعد پردہ ڈالے گا, کل روز قیامت تم اللہ کے سامنے جاؤ گے اپنے گناہوں سے ڈرے ہوئے ہوگے. اللہ گناہ زیادہ ہیں, اللہ نیکیاں کم ہیں, اللہ بڑے گناہ کر کے آیا ہوں, تم ڈر رہے ہوگے. اللہ تعالیٰ کہے گا فرشتوں سنو, میرا یہ بندہ لوگوں کے عیب پر پردہ ڈالتا تھا, سنو آج میں نے اس کے سارے گناہوں پر پردہ ڈال دیا, اسے جنت میں جگہ دے دوں. ہم چاہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ اس دن رضامندی دے دے, تو لوگوں کے عیب پر پردہ ڈالو, لوگوں کے عیب کو ظاہر مت کرو, لوگوں کی خطاؤں کو ظاہر مت کرو. اگر کوئی غلطی کسی سے ہو گئی اپنے آپ کو مسیطر مت سمجھو. ہمیں یہ لگتا ہے, ہمارا یہ عمل ہے, کیسا لگتا ہے جب قبر میں ڈالے جاؤں گا اللہ تعالیٰ پہلا سوال یہی کرے گا تیرا پڑوسی کیا کرتا تھا بتا, فلاں حاجی صاحب کا کاروبار کس چیز کا تھا بتا, انہوں نے دکان کیسے بنائی بتا, وہ مکان کہاں سے لائے بتا, ان کی پوری لڑکی کی ڈیٹیل بتا, لڑکے کی ڈیٹیل بتا. ارے جب تو قبر میں ڈالا جائے گا تو اس سے تیرے عمل کے بارے میں سوال ہوگا, تیرا رب بتا, تیرے نبی بتا, تیرا دین بتا, تجھ سے تیرے عمل کے بارے میں سوال ہوگا. سوچ تو نے اور میں نے, آپ نے اور میں نے اپنے عمل کے لیے کیا تیاری کی. کیا میرے صبح اٹھنے سے رات کو سونے تک وہ عمل ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے؟ اگر ہے تو الحمدللہ, اور اگر نہیں ہے تو کل سے ایک نئی صبح کروں گا اور انشاءاللہ پکا مومن بننے کی کوشش کروں گا, نہ کہ لوگوں کے عیب اچھالوں گا, نہ کہ لوگوں کے پردے کھولوں گا. ارے اسلام تو وہ مذہب کہ کئی لوگوں نے, کئی اسٹڈی کرنے والوں نے اسلام کے حقوق العباد کے جب اس فیصلے کو پڑھا تو اسلام کے اندر داخل ہوئے. بنیادی وجہ جو اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع کے موقع پر بتائی کہ اے لوگوں سنو, لا فضل لعربی علی اعجمی ولا لعجمی علی عربی الا بالتقوی الا کلکم من آدم وآدم من تراب. اے لوگوں سنو, کوئی عربی ہے تو وہ اونچا نہیں ہوگا, کوئی گورا ہے تو وہ اونچا نہیں ہوگا. اسلام میں کلر نہیں چلے گا, اسلام میں ذات برادری نہیں چلے گی, اسلام میں اونچ نیچ نہیں چلے گی. اے لوگوں سنو, اگر اسلام میں کوئی اونچا ہے تو جتنا اللہ سے ڈرے گا اتنا اونچا ہو جائے گا, جتنا اللہ سے ڈرے گا اتنا اونچا ہو جائے گا. سنو اے لوگوں, حقوق العباد کی یہ تعلیم کہ اللہ کے نبی کا فرمان, لوگوں سنو تم سب کے باپ ایک آدم ہے اور آدم کو ہم نے مٹی سے بنایا ہے. یہ خاندان, یہ برادری کہ صاحب ہم ان کی لڑکی نہیں لائیں گے, ہم ان کے لڑکے کو اپنی لڑکی نہیں دیں گے, ہم یہاں رشتہ نہیں کریں گے. اور بات کرتے ہیں حقوق العباد کی, بات کرتے ہیں اسلام کی. اپنے ہاتھ سے خاندان بنائے اور بنانے کے بعد اتنے اس کے اندر بن گئے کہ اب باہر شادی نہیں کریں گے. اسلام کا حکم کہاں گیا, اللہ کے نبی کا فرمان کہاں گیا کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو تم سب کے باپ تو ایک ہی ہے نا, سب کے باپ ایک ہے. یہ خاندان تو اس لیے بنائے تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو. ان خاندانوں کو بنانے کے بعد اس میں اتنے بٹ گئے کہ اب تم ایک دوسرے سے رشتہ نہیں کرو گے, تعلقات نہیں رکھو گے, ان سے بات چیت نہیں کرو گے. کہ اسلام کے اندر اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کی اذان پسند تھی تو وہ کون؟ عرب کے مشہور کوئی قریشی خاندان والے تھے جن کی اذان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی. وہ بلال حبشی, حبشہ کے رہنے والے کالے کلوٹے غلام تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر بنایا اور لشکر کا سپہ سالار بنایا حضرت اسامہ کو جو ایک غلام ہے. کہ اللہ کے نبی نے اس اسلام کے اندر بتایا کہ یہاں بندے کے حق چلتے ہیں, یہاں اونچ نیچ نہیں چلتی, یہاں بڑا چھوٹا نہیں چلتا. اور اگر میں حقوق کی بات کروں تو مجمل طور پر اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر بتاتا ہے المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ. ارشاد فرمایا کہ مومن کے مومن پر کیا حق ہوتے ہیں کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں. ہم لوگ دیتے ہیں؟ ہم صرف برائی کی بات کرتے ہیں, بھلائی کی بات نہیں کرتے ہیں. ایک مرد کی ذمہ داری, ایک عورت کی ذمہ داری, ایک ماں کی ذمہ داری, ایک بیٹے کی ذمہ داری کہ اللہ رب العالمین قرآن میں کہتا ہے کہ اگر تو مومن ہے تو مومن کا مومن پر یہ حق, بندے کا بندے پر یہ حق کہ رب نے تجھ پر واجب کیا ہے
کہ جو بھلائی تو جانتا ہے لوگوں کو بتا دے، جو اچھائی تو جانتا ہے لوگوں کو بتا دے، اور جو برائی تیری نظر میں آئے لوگوں کو روک، بتا یہ غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کہ میرا ایک دوست ہے، ہم صاحب بڑے دیندار ہیں، ہم سگریٹ نہیں پیتے، لیکن میرا ایک دوست 10 سال میرے ساتھ سگریٹ پیتا ہے، میں اسے کبھی نہیں روکتا۔ وہ نشہ کرتا ہے میں نہیں روکتا، وہ حرام کاری کرتا ہے میں نہیں روکتا، وہ اپنے گھر میں میوزک چلاتا ہے میں نہیں روکتا، کہ رب نے واجب کیا ہے، واجب حق ہے مومن کا مومن کے اوپر کہ بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ اور اس کے آگے جملہ استعمال کیا، یقیمون الصلاۃ۔ دیکھیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہیں پر بھی نماز کے لیے سنگل حکم نہیں دیا، سنگولر کا حکم نہیں دیا، جہاں کہا پلورل جمع کا صیغہ استعمال کیا کہ مل کر مومنوں کا مومنوں پر حق کہ وہ مل کر جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، اکیلے اکیلے کا حکم نہیں دیا۔ مطلب خود بھی نمازی بنو اور اپنے گھر والوں کو بھی نمازی بناؤ۔ ہمارے یہاں آدمی کام کرتا ہے دن بھر محنت کرتا ہے، رات کو گھر آ کر بیگم سے سوال کرتا ہے بچے ٹھیک ہے؟ ہاں ٹھیک ہے۔ اور آپ کے ممبئی میں تو جب ابا جاتے ہیں تب بچہ سوتا رہتا ہے اور آتے ہیں تب بھی بچہ سوتا رہتا ہے۔ جب وہ سوال کرتے ہیں تو یہ سوال کرتے ہیں بیٹا اسکول گیا تھا؟ ہاں گیا تھا۔ ٹیوشن گیا تھا؟ ہاں گیا تھا۔ گھر میں کوئی پریشانی تو نہیں؟ ہاں نہیں۔ بیماری تو نہیں؟ نہ نہیں۔ کیا اس کے بیچ میں ایک سوال ہوتا ہے تم نے کتنے ٹائم کی نماز پڑھی آج؟ میرا بیٹا جو جوان تھا 10 سال کے اوپر ہو چکا تھا اس نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ میری بیٹی نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ کہ رب نے مجھ پر یہ حق واجب کیا ہے، اگر میں ایک شوہر ہوں، اگر میں ایک باپ ہوں تو رب نے واجب کیا ہے کہ صرف میرا عبادت کرنا کافی نہیں، مجھے اپنے گھر والوں کو بھی عبادت گزار بنانا پڑے گا۔ کہ اللہ تعالیٰ صرف مجھ سے یہی سوال کرے گا کہ تو کھانا کیا کھلاتا تھا، تو کون سے اسکول میں پڑھاتا تھا، تو کون سے برانڈ کا ٹی شرٹ پہناتا تھا، تو کون سے برانڈ کی پینٹ پہناتا تھا؟ اللہ تعالیٰ مجھ سے اپنے حق کے بارے میں بھی سوال کرے گا۔ تو بندے کا بندے پر یہ حق کہ خود بھی عبادت کرے، لوگوں سے بھی عبادت کروائے۔ ہمارے یہاں لوگ بڑی ہنسی آتی ہے، سوال مولویوں سے کرتے ہیں مولوی صاحب گھر میں برکت نہیں ہے، ایسا لگتا ہے کچھ ہو گیا ہے، کسی نے کچھ کروا دیا ہے، بہت پریشانی چل رہی ہے، بڑی محنت کرتے پر کاروبار کے اندر برکت نہیں آتی، مولوی صاحب دم کر دو۔ ہم سوال کرتے ہیں بیگم نمازی ہے؟ کہا نہیں پڑھتی۔ گھر میں قرآن پڑھتے ہیں؟ کہا نہیں پڑھتی۔ تمہاری اماں موجود ہے، کبھی سورہ بقرہ پڑھتی ہیں؟ کہا نہیں پڑھتی ہیں۔ بچے کتنے ہیں؟ کہا 3 ہیں۔ 10 سال کے اوپر کے؟ کہا 2 ہیں۔ کبھی نماز پڑھی؟ کہا نہیں۔ جب تیرے گھر میں شیطان کے آنے کے راستے کھلے ہیں تو کہاں جادو پر الزام لگاتا ہے؟ تو نے اپنے گھر کو شیطان کا اڈا بنایا ہے کہ میرے نبی کا فرمان کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہو اس گھر میں شیطان آ ہی نہیں سکتا۔ کس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہے؟ ارے بندوں کا بندے پر حق، آپ باپ ہو، آپ شوہر ہو، اگر آپ کی بیگم کو آپ 15,000 روپے مہینہ کرانے کا دیتے ہو، 16 مانگ لے، آپ کے حق میں اگر گڑبڑ آ جائے آپ غصے میں آ جائیں گے، اور وہ اللہ کے حق میں روز گڑبڑ کرے آپ کو فرق نہیں پڑتا کہ بیوی ہے، شوہر نماز نہیں پڑھتا، کیا وہ کبھی سختی سے حکم دیتی ہے؟ ہمارے یہاں خواتین کہتے ہیں مولانا کیا کریں، نہیں پڑھتے ہیں۔ ارے آپ اگر ڈیمانڈ کر لو، شوہر کون سی ڈیمانڈ آپ کی نہیں مانتا، آپ کو جو جوڑا چاہیے وہ دلانا پڑتا ہے، 4 دن بعد 5 دن بعد جو آپ نے کہہ دیا وہ فیصلہ ہوتا ہے۔ آپ عہد تو کرو کہ میاں جب تک نماز نہیں پڑھیں گے ہم ایسے رہیں گے اور ویسے رہیں گے، آپ چاہو تو آپ کے ہاتھ میں تو اللہ تعالیٰ نے پورا گھر دیا ہے۔ کیوں اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ المرأۃ راعیۃ، اللہ تعالیٰ نے ہر عورت کو ذمہ دار بنایا ہے، اور کل روز قیامت سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا۔ تیرا شوہر تھا، تیرے بچے تھے، تیرے پاس مال تھا، تیرے پاس گھر تھا، تو نے اس کا کیا حق ادا کیا؟ تو ایک ماں اور ایک باپ کی یہ ذمہ داری، ایک حق ہے کہ ہم اپنی اولاد کو نمازی بنائیں۔ ہم بندوں کے حقوق کی اگر بات کر رہے ہیں تو اس میں ایک عظیم حق ہم پر ہماری اولاد کا ہوتا ہے، ہمارے گھر کا ہوتا ہے کہ ہم اس حق کو ادا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے کہ وہ لوگ جماعت سے نماز قائم کرتے ہیں، وہ لوگ مل کر زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں، گھر کے اندر دینی ماحول بناتے ہیں، اس ماحول کے اندر زندگی گزارتے ہیں۔ اور ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری و مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا حق المسلم علی المسلم 6، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر 6 حق اللہ تعالیٰ نے واجب کیے ہیں۔ سب سے پہلا حق اذا لقیہ فسلم علیہ، جب کہیں ملاقات ہو